کی ہے, پھر سوداگری کی ہے, پھر کراچی اور حیدرآباد کو اور سکھر کو اور میرپور خاص کو اس نے بیچا ہے. لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا کہ وہ فیصلے کرتے تھے اور لوگ مجبوری میں اس کو قبول کرتے تھے. اب اس شہر کی سب سے بڑی جماعت اسلامی ہے. تم کتنی ہی فرینڈلی اپوزیشن کرو, اب تمہیں ہم بے نقاب کریں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اور جو پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر کراچی کی سودے بازی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ اس کو 2.25 کروڑ 30 لاکھ کر دو تاکہ ہم لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے کہ ایم کیو ایم نے گنتی بڑھوا دی. 3.5 کروڑ ہم ہیں, 3.5 کروڑ گنا جائے, اسی کے حساب سے حلقہ بندیاں کی جائیں, ورنہ ہم اس جعل سازی کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. یہ عارضی فیض ہے, انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا انشاءاللہ تعالی. وہ نوٹیفیکیشن جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنجیت تو گئے ہیں لیکن ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں, مشروط نوٹیفائی کر رہے ہیں, اس لیے کہ حافظ نعیم الرحمن کی پٹیشن جو ہائی کورٹ میں موجود ہے, آپ کی نوٹیفیکیشن اس سے مشروط ہے. تو خواب میں بھی یہ پریشان ہو کر اٹھتے ہیں. 9 اگست کو وہ کیس بھی ہے, سپریم کورٹ میں کیس بھی ہے, اور اس پوری جعل سازی اور قبضے پہ بھی ہمارا کیس موجود ہے. کتنا قبضہ کرو گے, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جائز طریقے سے تو آپ انڈسٹری کو پانی نہیں دیں, لیکن رہائشی آبادیوں کا پانی کاٹ کے ٹینکرز مافیا کے ذریعے اور متوازی لائنوں کا نظام بنا کے آپ انڈسٹری کو پانی فراہم کریں, جس سے گھروں میں پانی نہ آتا ہو. اس پورے نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں. S3 سیوریج کا منصوبہ مکمل کیا جائے. یہ گجر نالا, اورنگی نالا اور جتنے نالوں پہ تعمیرات سست روی کا شکار ہیں, اس کو تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے, اور جو حادثات ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو کمپنسیشن دیں اور حادثات سے بچایا جائے. اور جو پانی کا شدید بحران ہے اس کو دور کرو. عوام کی رائے کو پامال نہیں کرنے دیں گے. سڑکوں پہ بھی جد و جہد کریں گے, عدالتوں میں بھی لڑیں گے, کونسلز میں بھی لڑیں گے, تعمیر و ترقی کریں گے. اور اب تو تمہیں اب تک عادت پڑی ہوئی تھی کہ تم کرپشن بھی کرتے تھے, نااہلی بھی کرتے تھے, اب تو تمہاری دوڑیں بھی لگوائیں گے. کبھی اس پائپ سے کبھی اس پائپ تک جاؤ گے, کبھی اس سڑک پہ پہنچو گے, کبھی اس سڑک پہ پہنچو گے. جہاں جہاں کرپشن کرو گے بے نقاب کریں گے, اور تم سے بھی کچھ نہ کچھ کام تو انشاءاللہ کروا ہی لیں گے. ایک سازش کراچی کے خلاف ہو رہی ہے, اور وہ سازش یہ ہو رہی ہے کہ کراچی کی گنتی جو 3.5 کروڑ ہے اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو گننا چاہیے, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں. سازش یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ جب انہوں نے 2 کروڑ سے کم گنتی شو کرنے کی بات کی ہے تو زبردست قسم کا غم و غصہ عوام میں پایا جاتا ہے. تو بعض پارٹیاں ایک مرتبہ پھر سوداگر بن گئی ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اور جو پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر کراچی کی سودے بازی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ اس کو 2.25 کروڑ 30 لاکھ کر دو تاکہ ہم لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے کہ ایم کیو ایم نے گنتی بڑھوا دی اور کراچی کے حق پر ایک اور ڈاکہ پڑ جائے گا. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 3.5 کروڑ ہم ہیں, 3.5 کروڑ گنا جائے, اسی کے حساب سے حلقہ بندیاں کی جائیں, ورنہ ہم اس جعل سازی کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. مین تابیجی لائن ہے, اس میں بھی پانی پورا نہیں آ رہا, اور جو پانی آ رہا ہے وہ نلکوں میں نہیں آ رہا, ٹینکروں میں آ رہا ہے, اور ٹینکر مافیا کا راج ہے. اور یہ ٹینکرز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ ٹینکرز کا کاروبار اس دفتر سے ہوتا ہے. یو سی کے لیول پر نچلی سطح پر لائن مینوں سے لے کر ایکسین تک, ایکسین سے لے کر اوپر تک, اور پھر بڑے بڑے افسروں تک, اور پھر وہاں سے سی ایم ہاؤس اور بلاول ہاؤس تک کرپشن کا ایک دھندا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جائز طریقے سے تو آپ انڈسٹری کو پانی نہیں دیں, لیکن رہائشی آبادیوں کا پانی کاٹ کے ٹینکرز مافیا کے ذریعے اور متوازی لائنوں کا نظام بنا کے آپ انڈسٹری کو پانی فراہم کریں, جس سے گھروں میں پانی نہ آتا ہو. اس پورے نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ نظام پیپلز پارٹی کی حکومت چلا رہی ہے. اور اب تو جو قبضہ میئر صاحب ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لائنیں کاٹ رہے ہیں. کس کی لائنیں کاٹ رہے ہو؟
تم عوام کے پانی کی لائنیں کاٹ رہے ہو. تم نے نئی کراچی کے لوگوں کا پانی کاٹا, تم نے سرجانی ٹاؤن کے لوگوں کا پانی کاٹا, تم نے نارتھ کراچی کے لوگوں کا پانی کاٹا, اور اس لیے کہ تم یہاں کے لوگوں سے سیاسی انتقام لے رہے ہو. گٹر کا پانی گلیوں میں موجود ہے, اس لیے ہم آج دھرنا اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین کو کام کرنے دیا جائے, ہمارے یو سی چیئرمین کو کام کرنے دیا جائے, اور یہ جو انہوں نے ٹرانزیشن پیریڈ کے نام پر ایک اور تسلط قائم کیا ہوا ہے, حلف اٹھائے ہوئے 19 جون کو حلف ہوا ہے ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین کا, اس سے پہلے یو سی کے لوگوں کا حلف ہو چکا ہے. 15 جنوری کو انتخاب ہوا, 2.5 سال بعد انتخاب ہوا تھا, لیکن 15 جنوری کو ہو گیا. آج 4 اگست ہے اور اب تک انہوں نے سائننگ اتھارٹی ہمارے جیتے ہوئے چیئرمین کو نہیں دی ہے. انہوں نے اب تک پیسہ خرچ کرنے کی اتھارٹی ان چیئرمین وائس چیئرمین اور منتخب لوگوں کو نہیں دی ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مرتضی وہاب سے بھی, پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ سے, ناصر حسین شاہ سے, بلاول صاحب اور زرداری صاحب سے, کہ تم جماعت اسلامی کے ساتھ اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ تو انتقام لے رہے ہو, لیکن جو تمہارے اپنے چیئرمین ہیں ان کو تو یہ اختیار دے دو. ان کا تم نے کیوں ناکہ بند کیا ہوا ہے؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار دیا جائے, لیکن تم اپنا وڈیرا ذہنیت سے پاس نہیں آ سکتے. S3 سیوریج کا منصوبہ مکمل کیا جائے. یہ گجر نالا, اورنگی نالا اور جتنے نالوں پہ تعمیرات سست روی کا شکار ہیں, اس کو تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے, اور جو حادثات ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو کمپنسیشن دیں اور حادثات سے بچایا جائے. اور جو پانی کا شدید بحران ہے اس کو دور کرو. اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بلاؤ اور وہ کمیٹی مل کر طے کرے کہ جو اویلیبل پانی ہے اس کو کس طرح آبادیوں میں تقسیم کرنا ہے. صرف مرضی کی آبادیوں کو پانی نہیں, ہمیں پورے شہر کو پانی چاہیے. یہ شہر ترسا ہوا ہے, اس لیے جماعت اسلامی اپنا اس شہر کی تعمیر و ترقی کا ویژن رکھتی ہے.